حال دل۔ میں ایک مزدور جو مٹی، اینٹیں، سریا، غرض سب کچھ ہی الم غلم گدھے کی طرح ڈھوتا ہوں۔ دنیا کے لکھاریوں نے میرے اوپر لکھ لکھ کر کمایا اور مجھے ہی اصل زندگی میں ضلالت کی گہرائیوں میں کھڑا کیا۔ میرا دن مادی بوجھ کے سنگ ہوتا ہے تو رات خیالی بوجھ کے ساتھ۔ چلو میرا ایک دن کا حال ہی سنو۔ مرغ کی بانگ اور مؤذن کی اذان ساتھ ہی ہوتی ہے، البتہ کبھی مؤذن سبقت لے جاتا ہے تو کبھی مرغ۔ بہرحال اس سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، میری بیداری پہلے ہی الارم پر ہوتی ہے، پھر چاہے وہ مرغ کا ہو یا مؤذن کا۔ اٹھتے ہی در خدا پر ماتھا ٹیکتا ہوں۔ میرے دل میں خیالات اٹھتے ہیں، بھلا خدا نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ آخر کیوں میں اس کے آگے سر ٹیکوں؟ آخر کیوں؟ جب سب کچھ ہی میں کرتا ہوں تو میں خدا کا شکر کیوں کروں؟ آپ کو بتاؤں، کچھ دنوں تک میری یہی کشمکش رہتی تھی، جب تک کہ میں نے فیقے سے اس کی زبانی اس کے حالات نہ سن لیے۔ آپ سوچیں گے کہ فیقہ کون ہے؟ میرا پڑوسی ہے۔ اچھا گبرو، طاقتور جوان تھا، اچھا کام کرتا تھا، لہذا سیٹھ اس کو خوش ہو کر پیسے بھی اچھے دیتا تھا۔ ایک مہینے پہلے زیر تعمیر عمارت کی تیسری منزل سے نیچے آ گرا اور دونوں ٹانگیں توڑوا بیٹھا۔ جب سے گھر پڑا ہے، ہفتہ دو ہفتہ پہلے میں ملنے گیا تو اس کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ کسی کام کا نہیں رہا اب وہ۔ واپس آ کر میں نے پہلا کام پتہ ہے کیا کیا؟ اپنے آپ کو رب کے قدموں میں پھینک دیا۔ اپنی پرانی سوچوں سے اتنی گھن آئی مجھے کہ اللہ معافی۔ بات بھی کہاں سے کہاں نکل گئی۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ نماز کے بعد گھر والی، اللہ شاد رکھے اسے، بہت صابر و شاکر ہے، اگر گھر میں کچھ موجود ہو تو اچھے سے اچھا کر کے میرے آگے رکھتی ہے۔ یہاں تک میری عزت کی کہانی تھی۔ یہ دو گھر ایسے ہیں جہاں مجھ جیسے بندے کی بھی عزت ہے، ایک رب کا گھر اور دوسرا اپنا در۔ گھر سے باہر نکلتے ہی ذلت کی کیچڑ اچھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ گلی کے کونے پر کریانے والا ہے، اس کا پچھلا حساب چکتا کرنا ہے۔ اسے معلوم بھی ہے کہ میں دے دوں گا، لیکن جیسی تحقیر بھری نگاہوں سے وہ دیکھتا ہے، دل چاہتا ہے زمین میں ہی دھنس جاؤں۔ گھر سے نکل کر سیدھا بڑی چوک پر پہنچتا ہوں۔ بہت سارے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب تو اکثر سے میری اچھی جان پہچان بھی ہو گئی ہے، لیکن یہ جان پہچان بھی اس وقت کوئی فائدہ نہیں دیتی جس وقت کوئی گاڑی مزدور ڈھونڈنے آئے اور کوئی مزدور خود جانے کے بجائے اپنے ساتھی کو بھیج دے۔ کبھی نہیں ہوا ایسا، کبھی نہیں۔ میری قسمت شاید اچھی ہے، لہٰذا اکثر مجھے کام مل جاتا ہے۔ اس دن بھی ایک بڑی گاڑی آئی تھی مزدور لینے، میں بھی منتخب کر لیا گیا۔ بیٹھو اے سب گاڑی میں۔ شاید ٹھیکیدار تھا، لگ تو جل رہا تھا، حکم سنایا۔ میری انا نے مجھے جواب پر اکسایا کہ میں بتاؤں اسے کہ مخاطب کیسے کیا جاتا ہے، لیکن پیٹ نے بھی روک دیا اور مصلحت نے بھی۔ گاڑی بھر کر زیر تعمیر بلڈنگ تک پہنچی، جہاں ریت کے 3 ٹرک اترے پڑے تھے۔ حکم ہوا 1 گھنٹے میں یہ ریت چوتھی منزل پر پہنچاؤ۔ میں نے اور باقیوں نے بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کیا، لیکن 1 گھنٹے میں نہ ہو سکتا تھا، نہ ہوا۔ 1 گھنٹے بعد بھی کام ہم نے پورا کیا، لیکن شاید ریت کے دانوں کے برابر گالیاں سننی پڑی۔ ہر نکلنے والے مغلظ کلمے پر میرا خون کھول کھول جاتا، لیکن پیٹ اس کو ٹھنڈا کر دیتا۔ 2.5 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد فوراً ہی نیا حکم صادر ہو گیا کہ نیچے پڑے ماربل کی تھپیوں کی تھپیاں دوسری منزل پر پہنچاؤ۔ میں نے انتہائی عاجزی سے درخواست کی کہ اگر چائے مل جائے تو تازہ دم ہو کر جلدی سے کام کر لیں گے۔ میرا یہ کہنا پتہ نہیں سورہ اسرافیل تھا یا کچھ اور۔ مجھے چھوڑ میرے اجداد کی شان جو بیان کی گئی، الامان الحفیظ۔ میرا دل اچاٹ سا ہونے لگا، لیکن پھر خیر سے مل کر ماربل بھی پہنچا دیے۔ پھر چند چھوٹے موٹے کام کروا کر آواز لگوائی گئی کہ استاد سے مزدوری لے لو۔ پتہ نہیں کس چیز کا استاد تھا، مجھے تو اپنی گلی کا
عبدل اس سے بہتر لگا جو چرس کی سگریٹیں پینے کے بعد بھی کم از کم دکھتا اچھا تھا۔ خیر مجھے کیا، لائن بنا کر سب رینگ رہے تھے۔ میری باری آئی تو برابر والے سے پوچھا، یہ وہی ہے چائے والا؟ اس کے اسباتی جواب پر میری مزدوری سے 100 روپے نکال کر رکھ لیے۔ کہنے لگا، جا بھائی، تیرے بدلے کی ہم چائے پی لیں گے۔ میرا احتجاج بھی کوئی رنگ نہ لایا۔ اگر میں تھوڑا اور اڑتا تو امید تھی کہ دھکے دے کر نکالا جاتا۔ غصہ تو بہت آیا، لیکن پہنچ سے باہر کی چیز تھی، سوائے رب کریم کے اور کہاں کمپلین کر سکتے تھے۔ گھر کی طرف روانہ ہوا تو یاد آیا کہ نیک بخت نے گھر میں پڑے خالی برتنوں کو بھرنے کے لیے کچھ سامان منگوایا تھا۔ مہنگائی کے اس دور میں سامان لینے کے بعد جیب تقریباً خالی تھی، لیکن نیک بخت کی دوائیں لیے بغیر جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اگر وہ میرے 100 روپے نہ کاٹتا پھر بھی کوئی نہ کوئی سبیل بن جاتی۔ خیر اللہ بہت بڑا ہے، ایسے طریقوں سے انتظام کرتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مختصر یہ کہ میں خالی جیب اور بھرے ہاتھوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اس کی خوشی اتنی تھی۔ میرے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کی زبان پر میرے سرتاج کا ہی ورد رہتا ہے۔ سچ ہے، بیوی اگر اچھی ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی کچھ نہیں اس کے سامنے۔ میری ساری تھکن، ساری کدورت، سارا خلفشار گھر میں قدم رکھتے ہی رفو ہو جاتا ہے، بستر پر لیٹنے تک کے لیے۔ بستر پر لیٹتے ہی جو ذہنی رو الجھنا شروع ہوتی ہے تو الامان۔ بہرحال تم بھی بور ہو گئے ہوں گے کہ میں کیا عالم غلم لے کر بیٹھ گیا۔ چلو اسی بہانے میرا دل ہلکا ہو گیا۔ اب مجھے سونا ہے بڑی مشکل سے، کل دوبارہ صبح ہوگی اور کل دوبارہ کام پر نکلیں گے۔ والسلام۔